محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت اپنے خالق اور مالک کی بے حد تعریف، حمد، ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ درود اور سلام کے بعد قابل صد عزت و توقیر عالی مرتبت عزت مآب جناب محمد اعظم راجہ صاحب مرکزی صدر انجمن طلبہ اسلام پاکستان، میرے دائیں طرف تشریف فرما بہت ہی محترم میرے رفیق دیرینہ رفیق کار اور میرے ساتھ انجمن طلبہ اسلام میں مرکز میں سیکرٹری جنرل کی ذمہ داریاں نبھانے والے جناب ریاض الدین صاحب نوری، ناظم سندھ جناب مبشر بھائی، اور بہت ہی محترم کراچی ڈویژن کے ناظم اور جتنے بھی آپ کارکنان تشریف فرما ہے، مجھے یقیناً آپ کے درمیان آ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ یہ وہی دفتر ہے جہاں بیٹھ کے ہم بھی آپ کی طرح میٹنگز کرتے تھے، سوچ بچار کرتے تھے، دورہ کر کے آتے تھے، پھر یہاں سندھ کے اور کراچی کے احباب سے ملاقاتیں کرتے تھے اور پھر دورے پہ نکل جاتے تھے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس چراغ کی لو ابھی مندم نہیں ہوئی ہے، وہ شمع اب بھی تاریکیوں کے مقابلے میں تن کے اس کا شعلہ جوالہ کھڑا ہے اور وہ تاریکیوں کا سینہ چیرتے ہوئے روشنی جو ہے اس کو وہ پھیلا رہا ہے۔ میں مسلسل سفر میں ہوں اور پچھلے 3-4 روز سے مجھے یہ زکام نزلے کی تکلیف نے بھی، میں سوچا تھا میں کیا بات کروں گا۔ جب میں نے ان کو عنوان مجھے دیا تو میں نے کہا میں ویسے رسمی کچھ باتیں چیت کر کے آپ سے، تو صدر صاحب کی مہربانی کی، انہوں نے جو ایوان خیر میں جو لیکچر تھا میرا، میں اس کے جو پوائنٹس سے میں نے حضرت کو پیش کر دیے تھے کہ آپ رکھیں، شاید کسی سے آپ کے کام آئیں گے، تو انہوں نے میرے ہی کام میں لے آنے کے لیے اپنے پاس مجھے دے دیے کہ یہ آپ کا وہ لیکچر تھا جو وہاں، تو جو موضوع دیا تھا انہوں نے مجھے تنظیمی استحکام کی بنیادیں، کہ تنظیم مستحکم کیسے ہو سکتی ہے۔ شاید آپ وہاں تشریف رکھتے تھے، آپ کے لیے یہ دہرائی ہوگی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس میں نے پہلا نقطہ یہ تھا کہ نصب العین پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تنظیم مستحکم ہو تو پھر ہمارا اپنے نصب العین پر یقین کامل ہونا چاہیے، پختہ یقین ہونا چاہیے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہمیں تشکیک اور اضطراب اور ارتیاب کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ میرے کانوں میں آواز پہنچ رہی تھی قاری طلبہ کی، یہ آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ سید مرشدی یہ ایسا مضبوط ہمارے پاس اللہ نے ہمیں یہ نظریہ دیا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور ہمیں سچائی اس سے بڑی نظر نہیں آتی ہے۔ تو یہ اگر ہمیں یقین آ جائے کہ اللہ کریم نے ہمیں بہت سچا اور سچا نصب العین ہمیں عطا کر دیا ہے اپنی مہربانی سے، تو ہمیں اس پہ پختہ یقین ہونا چاہیے۔ اور جیسے میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا لاہور میں، آپ کے سامنے پھر دہراتا ہوں کہ میرا شعبہ میڈیکل ہے، اور میں اگر بیمار ہو جاؤں اور مجھے ہسپتال میں لوگ لٹا دیں اور ڈاکٹرز اپنی مشینیں لگا کے اور وہ چیک کریں مجھے اور وہ ڈکلیئر کر دیں کہ یہ ایکسپائر ہو گیا بندہ، ہی پیسڈ ہوئے، فوت ہو گیا، مگر مجھے پتہ ہے میں زندہ ہوں، میرا دل ابھی دھڑک رہا ہے، مجھے اندر سے مجھے زندگی کے آثار میرے اندر ہے، اور میری سماعتوں میں ابھی بات ہے کہ یہ لوگ آپ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں، ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں اور مشینیں کیا کہہ رہی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے اس شعور میں جو ابھر رہی ہے کہ میں ابھی زندہ ہوں، مجھے اس پہ شک ہو جائے اور میں یہ کہوں کہ یہ ڈاکٹرز جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں، میں مر چکا ہوں۔ میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ زندہ ہوتے ہوئے میں مر چکا ہوں، مگر میں یہ نہیں مان سکتا کہ انجمن طلبہ اسلام کا نصب العین میں کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ اس حد تک مجھے اس پہ یقین ہے کہ انجمن طلبہ اسلام کا اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی سرخ نظریہ آ جائے، کوئی سبز نظریہ آ جائے، کوئی مشرق کا کوئی فلاسفر آ جائے، کوئی مغرب کا کوئی بندہ آ جائے اور وہ ہمیں ہمارے نظریے سے ہٹانا چاہے، خواہ وہ کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو جائے، خواہ وہ کتنا ہی چکا چوند ہمارے سامنے لے کر کیوں نہ آ جائے، ہم نہیں مان سکتے کہ ہمارے نصب العین میں کوئی کمی ہے۔ نصب العین سچا جو ہے، یہی نصب العین سچا ہے، اور میں اس کو پھیلاتا نہیں، اسی بات کو آگے بڑھ جاتے ہیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بھلا سچی بات
اور پختہ بات اور مضبوط تر بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ غالباً جاپان کے ایک فلاسفر تھے جو مسلمان ہوئے بعد میں، فلسفی شوان، تو ان سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بس محمد اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسلام ہے، آپ کی ذات ہمارے لیے اسلام ہے، جو کچھ آپ نے فرمایا، جو کچھ آپ نے کہہ دیا، جو کچھ آپ نے کر کے دکھا دیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نصب العین ہے اس سے بڑی کوئی سچائی ہمیں نظر نہیں آتی ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ خدا کا جو پتہ ہے وہ بھی ہمیں آپ کے در سے ملا ہے، خدا تک ہم جو پہنچے ہیں وہ بھی ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کے ذریعے پہنچے ہیں، یہ آپ ہی نے پہچان کرائی ہے کہ یہ میری حدیث ہے اور یہ میرا قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرا کلام ہے۔ اگر آپ نہ فرماتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ گویا قرآن اپنی سچائی کی جو گواہی ہے وہ اس ہستی سے دلواتا ہے جس کو اس کے دشمن بھی الصادق اور الامین کے نام سے یاد کر چکے ہیں۔ تو گویا نصب العین پر یقین کامل ہونا جو ہے یہ ہمیں چاہیے کہ اس پر ہمارا یقین پختہ ہو۔ اور اقبال کے یہ اشعار اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں کہ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے، کہ افراد کا جو یقین ہوتا ہے اسی سے قومیں تشکیل پاتی ہیں۔ جو تنظیمیں ہیں، اگر ہمارے جو انجمن طلبہ اسلام کے جو افراد ہیں ان کا یقین پختہ ہوگا تو سمجھے انجمن طلبہ اسلام مضبوط ہوگی۔ اگر ڈھل مل یقین والے لوگ اکٹھے ہوں گے تو وہ تنظیم کمزور ہی رہے گی، وہ مستحکم نہیں ہوگی۔ اگر اس طرح اپنے نصب العین سے ہمارا پختہ ہمارا یقین ہوگا تو پھر ہم کمزور نہیں ہوں گے، پھر تنظیم جب مستحکم ہو جائے گی۔ اور یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے، جو اقبال نے کہا تھا نا کہ ابس ہے شکوہ تقدیر یزدہ، تو خود تقدیر یزدہ کیوں نہیں ہے؟ تو تقدیر کی صورت گری ایسے ہی لوگ کرتے ہیں جن کا یقین کامل ہوتا ہے۔ پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، پھر اس کے ہاتھ بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، پھر لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، وہ لوح و قلم اس کے سپرد ہو جاتے ہیں، بتائے لوح و قلم اس کے سپرد کر دی جاتی ہے، اس کو اختیار دے دی جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے لکھو جو تم نے۔ وہ صورت گرے تقدیر ملت ہو جاتے ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ قوت یقین عطا فرماتا ہے۔ تو اس نقطے کا یہی مطلب سمجھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ کوئی دن کو رات کہے، کوئی رات کو دن کہہ دے، ہم مان سکتے ہیں، مگر یہ ہم نہیں مان سکتے کہ انجمن طلبہ اسلام کے نصب العین میں کوئی کمی ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے عرفہ، سب سے سچا نصب العین ہے جو ہمیں عطا کر دیا گیا ہے، اور ہمیں اس پہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور پھر کہا کہ نصب العین کو پھیلانے کی تڑپ کارکنان میں ہونی چاہیے۔ جیسے راجہ صاحب نے، قاری طلبہ نے پوچھا آپ سے کہ آپ نے کتنے لوگوں سے رابطہ کیا ہے، آپ نے اپنے جونیئر سے کتنا رابطہ کیا ہے، تو اگر آپ اپنے نصب العین کو پھیلانے کی تڑپ آپ کے اندر ہوگی تو آپ کی ترتیب مضبوط ہوگی۔ اور یہ تڑپ کیسی ہونی چاہیے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ پھولوں کے ہار لیے کھڑے ہوں تو پھر ہم ترتیب کا کام کریں۔ اس راستے میں تو پتھر بھی پڑتے ہیں، اس راستے میں ننگے پاؤں کانٹوں میں چلنا پڑتا ہے، اس راستے میں گرم ریت پہ تپتی ریت پہ ننگے بدن لیٹنا پڑتا ہے، اس رات میں نوکیلی چٹانوں پر گھسڑنا پڑتا ہے، اس رات میں سولیوں کو چومنا پڑتا ہے۔ یہ راستہ وہ ہے۔ اور یہ تڑپ کیا تھی؟ آپ دیکھیے، سیرت پڑھیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عکاظ کے میلے میں، کبھی مکہ کے کسی ایک گلی میں، کبھی بیت اللہ شریف میں، کبھی کسی پہاڑ کی چوٹی پہ، وہ کہاں وہ نہیں پہنچے ہیں، اور اس حال میں کہ کوئی سننے والا بھی نہیں ہے، اس حال میں کہ لوگ شور کرتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں اور لوگ شور کرتے ہیں تاکہ آپ کی جو آواز حق و صداقت ہے لوگوں کی سماعتوں کے ذریعے ان کے قلب و روح میں نہ اتر سکے۔ تو یہ آپ کی تڑپ ہے کہ نصب العین کو پھیلایا جائے، جیسا کہ جب جناب ابو طالب کے پاس لوگ آئے آپ کے مہربان چچا کے پاس کہ یہ آپ ان کو سمجھائیے، آپ کے بھتیجے ہیں اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے آبا اجداد کو کافر کہتے ہیں، تو اگر ان کو بادشاہ بننا ہے بادشاہ مان لیتے ہیں، اگر ان کو دولت چاہیے ہم دولت دے دیتے ہیں، اگر کسی بڑے گھر میں شادی چاہیے تو ہم خوبصورت ترین جو عرب کی دوشیزہ ہے وہ ان کی گھر حرم میں لا دیتے ہیں۔
ان کو کہیے کہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، ہم ان کے خدا کچھ نہیں کہتے، یہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ کیا جملہ تھا، کیا تیقن تھا، کیا یقین تھا کہ آپ نے کہا چچا جان اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج، دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دیں تو میں پھر بھی اپنے حق کہنے سے باز نہیں آؤں گا۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے گا، اور یا میں اس دین کو پھیلاتے پھیلاتے کلمہ حق کہتے کہتے میں اپنی موت کو گلے لگا لوں گا۔ یعنی تادم حدیث وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، قرآن کہتا ہے کہ اس وقت تک تم اللہ کی بندگی کرتے رہو جب تک تم یقین کی منزل پر نہیں پہنچ جاتے ہو۔ تو بعض نے تفسیر کی اس کی کہ یقین سے مراد یہ ہے کہ حق الیقین ہو جائے اس کو۔ ایک یقین ہے، ایک عین الیقین ہے، ایک حق الیقین ہے۔ عین الیقین تو یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ حق ہے، اور ایک یقین ہے کہ آپ کو بس اس کے قرائن سے، ضوابط سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ سچی بات ہے۔ عین الیقین یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا اس کو دور سے لیکن ابھی آپ نے اس کو چھوا نہیں ہے۔ حق الیقین ہے کہ آپ نے اپنے وجود پر اس کو آزما کے دیکھ لیا ہے۔ آپ کا وجود، آپ کا انگ گواہی دے رہا ہے، آپ کا روح گواہی دے رہا ہے، آپ کا جسم و جان گواہی دے رہے ہیں، آپ کی سماعتیں، آپ کی بصارت، آپ کی بصیرت، آپ کا فہم، آپ کا ادراک، آپ کی فراست، آپ کا ضمیر، آپ کا شعور، آپ کا ظاہر، آپ کا باطن، سب گواہ ہو گیا ہے کہ یہ بات سچی ہے۔ یہ حق الیقین ہے۔ تو حق الیقین کی منزل تک بھی جو ہم پہنچتے ہیں تو کہا کہ آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ رب کا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، قرآن پاک کی آیت ہے کہ اس وقت تک بندگی کرو کہ جب تک تم یقین کیا تمہیں حق الیقین ہو جائے، لگے رہو۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، یقین سے مراد موت ہے، کہ آخری وقت ہے، آخری سانس تک تمہیں اپنے دین کے ساتھ، اپنے نصب و لہر کے ساتھ وابستہ رہنا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ یا تو میرے دین کو اللہ غالب کر دے گا یا پھر میں اپنے وقت آخر کو پہنچ جاؤں گا، اس آخری دم تک میں یہ کام کرتا رہوں گا۔ تو توسیع دعوت کا کام، اپنے نصب و لہر کو پھیلانے کی تڑپ اس حد تک ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اور پھر تیسرا کارکنان کی کردار سازی ہے کہ ہمیں اپنے کارکنان کی کردار سازی کرنا ہے۔ اس میں آپ سے عرض کروں گا، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس دن بھی ہم جب بیٹھے اور میں یہ بات اپنی آپ کے کارکنوں کے سامنے منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے کسی کی، لیکن میں آپ کے یقین کو ہی پختہ کرنے کے لیے کہ اس وقت جو قیادت آپ کو میسر ہے آپ ان پہ یقین کر سکتے ہیں، آپ ان کے وجود میں کوئی امید کے چراغ روشن ہوتے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میری متوقعانہ امیدوں کا مرجع ہے، اور بڑے عرصے بعد مجھے ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ اس قیادت کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ انجمن طلبہ اسلام ایک بار پھر اپنے باب عروج کو چھوئے گی۔ اور یہ کارکنان کی جو تیاری کرنا ہے، کردار سازی ہے، جیسے یہ جہاں جہاں جا رہے ہیں یہ چپتے ہوئے سوال کر رہے ہیں اپنے کارکنان سے، مجھے امید ہے کہ کارکنان ایک انگڑائی لے کے اٹھیں گے اور وہ غفلت کی چادر کو اتاریں گے اور وہ سوچیں گے کہ جو ہم سے یہ تقاضا کر رہے ہیں ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے۔ میں نے وہاں بھی کہا اور پھر میں کہتا ہوں کہ کچے گھڑوں سے دریا عبور نہیں ہوتے۔ جذبہ سچا بھی ہو تو اس کے لیے کچھ پختگی چاہیے، دریا پار کرنے کا گھڑا پکا ہی چاہیے ہمیں۔ کچے گھڑوں کے یہ جذبہ سچا ہے جو کچے گھڑے پر بھی حوصلہ دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم پار اترے یا نہ اترے، ہم نے آگے چلنا ہے۔ تو اس لیے کارکنان کو تیار کرنا، یہ پختگی پیدا کرنا، گھڑے کو پکانا، تاکہ جو منزل آشنا ہونے کے لیے کچا گھڑا نہیں چاہیے، ہمیں پکا گھڑا چاہیے۔ تو کارکنان کو ٹھوک بجا کر، ان کو ابتلا سے، آزمائش سے گزار کر، ان کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دے کر، ان کو سچائی کے راستے کا راہی بنا کر، ان کو امانت دیانت سکھا کر، ان کو نام و نمود سے بچا کر، ان کو شہرت خواہی کے بیکار جذبوں سے چھڑا کر، ان کو حق کے لیے مٹ جانے کا جذبے عطا کر کے، ان کو بے نام رہنے کے جذبے عطا کر کے، تو یہ ضروری ہے، کردار سازی ضروری ہے کہ ہم اپنے کارکنان کی کردار سازی کریں۔ اور اس میں میں آپ سے کہوں گا کہ آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جتنے ہم وابستہ ہوں گے اتنے ہمارا کردار پختہ ہوگا، جتنے ہم ادھر دیکھیں گے اتنے ہمیں حوصلے ملیں گے۔ تو یہ سوشل میڈیا کے دور میں کسی کو اگر پرکھنا ہو تو بس اس کی آپ آئی ڈی کھول کے دیکھ لیں، آئی ڈی کھول کے دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا
امام غزالی علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ اخلاق یہ نہیں ہے کہ تکلفاً آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اور اس کا روز آپ کو مشاہدہ ہوتا ہوگا کہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ جب ہم ملتے ہیں تو ہمارے لفظوں کا چناؤ اور ہوتا ہے، اور اپنے سے کمتر حیثیت کے آدمی سے ملتے ہیں تو ہمارے لفظ بدل جاتے ہیں۔ وہاں جناب حضور سے بات ہوتی ہے اور چھوٹے کے ساتھ تو تکار سے بات ہوتی ہے، اور یا پھر اگر کسی بڑے آدمی سے ہم ملیں تو ہم تکلفاً اچھے لفظ ڈھونڈ کے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا پھر ہم عام لوگوں کے سامنے بھی بات کریں، جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں ریاکاری بھی کر سکتا ہوں کہ میں ایسے خوبصورت لفظ آپ کے سامنے بیان کروں کہ آپ کے واہ بھائی واہ، یہ ہمارا پرانا لیڈر آیا تھا، کتنی اچھی بات کر کے گیا ہے۔ اگر میرے اندر جذبہ یہ ہے کہ آپ کو میں لبھاؤں آپ کے دلوں کو، اور آپ کہیں کہ واہ بھائی کیا اچھی بات کر کے گیا ہے، تو یہ فضول بات ہے، بیکار بات ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ امام غزالی نے کہا کہ اخلاق یہ نہیں ہے کہ تکلف کر کے تم کوئی اچھے کلمات کہو یا اچھا بیہیویئر اختیار کرو، اچھا کردار اختیار کرو۔ اخلاق یہ ہے کہ آٹومیٹیکلی خود بخود آپ کے اندر سے اچھائی نکلے، اور مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ ایک برتن ہے، اگر اس میں دودھ بھرا ہوا ہے تو جب چھلکے گا تو باہر دودھ نکلے گا، اگر اس کے اندر شراب ہے تو وہ چھلکے گا، شراب نکلے گی۔ تو اچھا اخلاق یہ ہے کہ آپ کے اندر اچھائی اس طرح یہ راسخ ہو جائے، آپ کے رگ و ریشے میں ایسے اچھائی سرایت کر جائے کہ آپ بولیں تو آپ کو تکلف نہ کرنا پڑے کہ سننے والا اچھا ہے یا برا آدمی ہے، سننے والا چھوٹا ہے یا بڑا آدمی ہے، سننے والا میرا دوست ہے یا دشمن آدمی ہے، سننے والے میرے والد صاحب ہے یا گلی کا نکڑ کا کوئی عام آدمی ہے۔ آپ کے اندر اچھائی آپ کے وجود میں سرایت کر چکی ہو، کسے باشد کوئی بھی سننے والا ہو، آپ کے اندر سے خیر کا نور نکلے، آپ کے اندر سے آپ کے لفظوں سے شہد ٹپکے، آپ کی گفتگو جو ہے اس میں مٹھاس سے بھری ہوئی ہو، تو یہ ایک اخلاق ہے جو امام غزالی۔ تو کارکنوں سے میں سب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں بس اوقات کہ اب کافی سالوں جب یہ فیس بک شروع ہوئی ہے تو رائے صاحب میں نے نہیں بنائی، میں نے آئی ڈی نہیں بنائی تھی، میں نہیں استعمال کرتا تھا، یہ اسمارٹ فون میرے پاس نہیں تھا۔ یہ ہمارے ایک دوست ہیں حافظ صاحب، انہوں نے مجھے زبردستی خرید کے تحفے میں مجھے پیش کر دیا۔ یہ عابد بھائی آ گئے، انہوں نے میری فیس بک کی آئی ڈی بنا دی انہوں نے۔ اب مجبوراً مجھے تھوڑا تھوڑا چسکا پڑنا شروع ہوا، اور پھر مجھے پتہ چلا کہ میرا کتنا ہی ٹائم جو ہے خیر کی نیت سے بھی میرے وقت کا بہت سارا حصہ یہ فیس بک لے جاتی ہے، خیر کی نیت سے بھی۔ اچھا یار دیکھتا ہوں کس نے کیا لکھا ہے، اس نے کیا لکھا ہے، اس نے کیا لکھا ہے۔ اللہ کا شکر ابھی تک میں بچا ہوا ہوں کہ میں ہر بات پہ کمنٹ کرنے سے میں روکا اپنے کو روکتا ہوں، شاید اسی لیے روکتا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بڈھا آدمی کیا باتیں کر رہا ہے یہاں پہ۔ لیکن آپ سے میں کہتا ہوں کہ ہر بات پہ کمنٹ کرنا ضروری نہیں ہے آپ کا۔ غیر سنجیدہ یہ آئی ٹی اے کے کارکنان کو اور بعض قائدین کو بھی میں دیکھتا ہوں ضلعی سطح کے، ڈویژن سطح کے، کہ اپنی کوئی ایک پوز لگایا ہوا اپنی تصویر کا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کان میں کو پینسل رکھی ہوئی ہے، یا کسی دریا کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی پھول کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو ایک چھیڑنے والا شعر لکھا ہوا ہے کہ ہم یہ ہے، کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ یہ انجمن طلبہ اسلام کے کارکن کا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سے خیر پھیلنی چاہیے، آپ کو سنجیدہ، متین، پروقار ہونا چاہیے، لوگ آپ کو دیکھیں تو آپ سے وہ آپ کی عزت ان کے دل میں پیدا ہو۔ بیہودہ اور لغو بات کا تو میں تصور نہیں کر سکتا نا کہ انجمن کا کوئی کارکن لغو بات کرے گا، لیکن اس طرح کی جو میں سے اگر مجھے معاف کرے گا تو میں اس کو چھچورا لفظ استعمال کروں گا۔ یہ چھچوری حرکتیں ہیں کہ اس طرح کا اپنا وہ اپنے کپڑوں کا دکھا رہے ہیں، آپ ڈیزائن دکھا رہے ہیں،